جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے نا اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ میری شیطان سے ایک مرتبہ ملاقات کرا دیجئے، میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ رحمہ اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے مسجد سے، تو مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی کون ہو؟ تو انہوں نے کہا جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں میں وہ ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا کام ہے مجھ سے؟ کہا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ارے کمبخت، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، آپ عارف تھے۔ عارف بمانا جو جاننے والا ہو، آپ اللہ کو جانتے تھے، آپ عالم تھے، آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ عابد تھے، آپ نے کمال درجے کی عبادت بھی کی ہوئی تھی۔ عالم، عابد، عارف، اس سب کے ہونے کے باوجود ایک سیدھا سادہ حکم آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے آپ کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ایسا جواب دیا نا جو سننے کے قابل ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے نا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے بھی ہوش و حواس اڑ گئے، شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں شیطان نے جواب دیا کہ اے جنید، تم اتنے بڑے توحید پرست آدمی ہو سطح زمین کے اوپر کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی مرضی اور ارادے کے بغیر۔ تم اتنے بڑے مرشد بنے پھرتے ہو لوگوں کے، اتنے ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں آپ کے، اتنے بڑے توحید پرست ہوتے ہوئے تم ایسا مشرکانہ سوال کر رہے ہو، مجھے افسوس ہے تمہارے اوپر۔ شیطان کہہ رہا ہے جنید بغدادی کو کہ آپ اتنے بڑے توحید پرست ہوتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، آپ مجھے بول رہے ہو کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اگرچہ آدم علیہ السلام اللہ کا غیر ہے۔ آدم علیہ السلام کوئی خدا تھوڑی ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں، اللہ کے غیر کو تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو میں کیوں سجدہ کرتا؟ اور تمہارے جیسا توحید پرست آدمی جو اللہ کے ایک ہونے کو مانتا ہے وہ ایسا مشرکانہ سوال کرے، مجھے تم پر افسوس ہے اے جنید۔ بات سمجھ آئی؟ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ و فکر میں پڑ گیا کہ یہ ٹھیک ہی بول رہا ہے، واقعی آدم علیہ السلام اللہ کے غیر ہیں، تو یہ کیوں کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب میں ان شکوک و شبہات کا شکار ہوا تو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا ایمان کو سلب ہوتے ہوئے، میں نے اپنے ایمان کو سلب ہوتے ہوئے محسوس کیا، تو میں سوچ میں پڑ گیا میں اس کو کیا جواب دوں، شیطان کو کیا جواب دوں کہ میرا سوال مشرکانہ ہے یا نہیں ہے، اور تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے جب مجھ سے کچھ نہ بن پڑا تو میں فوراً اللہ کی طرف میں نے رجوع کی، اور میں نے کہا الہی نہ یہاں میرا علم کام کر رہا ہے نہ میری عقل کام کر رہی ہے، آپ ہی اپنا فضل فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہامی طور پر یہ بات ذہن میں آئی کہ اس شیطان مردود سے پوچھو
کہ سجدہ کرنے کا تمہیں حکم کس نے دیا تھا؟ جس نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو بھائی جو اللہ خود سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر تو اس میں شرک کا شائبہ ہی نہ رہا نا۔ مخلوق تھوڑی مخلوق سے بول رہی ہے مخلوق کو سجدہ کرنے کا، اللہ خود فرما رہے ہیں، شیطان کو حکم دے رہے ہیں کہ تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، تو اس میں تو شرک کا شائبہ ہی نہ رہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہتے جب اللہ کی طرف سے یہ الہام میرے دل کے اندر ہوا تو پھر میں نے دوبارہ ایمان کی تازگی کو اپنے اندر محسوس کیا اور میں اپنی پرانی حالت پر آ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں شیطان کیسے حربوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔